أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ الصاد، سورۃ الصاد مکی صورت ہے، ترتیب کے حساب سے بھی 38 صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی 38 صورت ہے۔ صاد عربی لیٹر ہے، آیت اس میں 88 ہے اور رکوع اس میں 5 ہے۔ کیونکہ یہ سورۃ الصاد صاد لیٹر سے جو ہے شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام صاد ہے۔ اب جو ہے یہ پہلی صورت ہے جو ایک لیٹر جو ہے یہاں پہ حروف مقاطعات میں ہم نے دیکھا ہے ملٹیپل لیٹرز آتے ہیں، 2 آتے ہیں، 3 آتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے ایک ہی آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ صاد جو ہے ایک سنگل لیٹر ہے اور ایک ہی حرف ہے۔ اس کو انٹرپریٹ کرنا، معنی بتانا، گیس کرنا، کوئی بات بتانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی نصیحت والا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کھا سکتے ہیں، ہم نہیں کھا سکتے۔ ہمیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھانا ہے، اللہ کے سوائے کسی اور کی قسم کھائیں گے تو پھر وہ شرک ہوگا۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ اب یہاں پہ قرآن کی قسم کھانا ہے، قرآن کو بطور گواہ پیش کرنا ہے، اور پھر قرآن کی ایک جو ہے کیریکٹرسٹک بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ذکر ہے، نصیحت والا ہے۔ اب نصیحت یعنی اس کے اندر یاد دہانی بھی آئے گی، تو یہ یاد دہانی ہے کس چیز کی؟ یعنی قرآن جو ہے، جو یاد دہانی والی کتاب ہے، وہ کس چیز کی گواہ ہے؟ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، وہ غلبے میں ہے اور مخالفت میں ہے۔ یعنی یہ جو ہے ذکر والی کتاب ہے جس سے ہدایت پانی چاہیے تھی، لیکن بجائے ہدایت پانے کے وہ لوگ کیا کیے؟ اپنے غلبے میں ہیں۔ غلبے میں ہیں یعنی ایک اپنے فالس پرائیڈ میں ہیں۔ اور یہاں پہ کافر کا ایک وہ بتایا جا رہا ہے کیسا کافر ہوتا ہے۔ اب یوزلی قرآن کا انکار کرنے والا، قرآن کا انکار کرنے والا، تو یہاں پہ فالس پرائیڈ غلبے میں ہے، فالس ایک اس میں ہے، یعنی قرآن کے خلاف اپنی عزت زیادہ سمجھتا ہے، اور جو خود سمجھتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور قرآن کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس کے اوپر اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ اور کیا ہے وہ شقاق، اور مخالفت میں بھی ہے، یعنی اگینسٹ، قرآن کے اگینسٹ کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب یہ فالس پرائیڈ، یہ غلبہ، یہ ساری چیزوں میں وہ کچھ بھول گئے۔ کیا بھول گئے؟ کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، یعنی بہت سی ہلاک کی ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، کس سے پہلے؟ اہل مکہ سے پہلے، من قرن، بستیوں میں سے، یعنی جتنے بستیوں نے جھٹلایا اپنے نبیوں کو، اللہ کے کلام کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کی۔ فنادو، تو انہوں نے پکارا۔ اب یہ نادو، انہوں نے خوب چیخ لگائی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ ولاتا، اور نہ تھی، حین مناس، اس وقت کوئی نجات، یعنی اس وقت، یہاں پہ لاتا جو ہے یہ ایکسٹرا تاکید کے لیے آیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو اور ہرگز نہیں تھی اس وقت کوئی نجات، نہ بھاگ سکتے تھے، نہ کوئی بچا سکتے تھے، نہ کوئی بھاگنے کی جگہ تھی، نہ بھاگنے کا کوئی موقع تھا۔ وَعَجِبُوا، اور انہوں نے تعجب کیا، ان، اس بات پر کہ جاءہم، آیا ان کے پاس، منذر منہم، ایک ڈرانے والا ان میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ کو تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے آیا،
یعنی ان کو یہ تھا کہ کوئی فارنر ہونا چاہیے تھا، یا انسان نہیں فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے تھا. انہی کی قوم میں سے ایک سمپل سا آدمی جو ہے ان کو رسول بنا کر آ گیا. ان کو اس کے اوپر تعجب ہونے لگا. وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا ھذا، یہ ساحر کذاب، ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے. اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اثر ہوتا تھا اور لوگ ایمان لے کر آتے تھے، تو ان کے اوپر جادو کا الزام لگا دیا، اور کذاب جو ہے نعوذ باللہ ان کی ساری باتوں کو جھوٹا کہہ کے ان کو جھوٹا کہہ دیا. اب اجعل الآلہۃ، کیا اس نے بنا لیا بہت سے الہوں کو. اب ان کا اعتراض کیا تھا، ان کا آبجیکشن کیا تھا؟ بہت سارے الہوں کو الہ واحدہ، ایک ہی الہ، یعنی اب سب الہ چھوڑ کر صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اکیلے الہ ہے. یعنی عربوں میں تو یہ ہوتا تھا ہر قبیلے کا الہ الگ الگ ہوتا تھا. اب یہ سارے قبیلوں کے الہ چھوڑ دیں، ریجن وائز الہ چھوڑ دیں، یہ سب چھوڑ کے کیا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اس کے اوپر بھی ان کو تعجب ہوتا تھا. ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے عجیب. یعنی یہ سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کی عبادت کرنا ان کو ایک عجیب بات لگتی. وانطلق الملأ، اور چل دیے سردار یعنی لیڈرز، منہم ان میں سے، انمشو کہ چلو، وصبرو اور جمے رہو، علی آلہتکم اپنے الہوں پر. یعنی وہ اپنے الہ کی طرف چلے گئے. اب وہ اپنا دین جو ہے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، توحید کی طرف نہیں آنا چاہتے تھے. اور جمے رہو یعنی صبر کرو، یعنی چمٹے رہو، انہی کو پوچھتے رہو، ان کی عبادت کو مت چھوڑو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں مت آؤ اور اپنے الہوں کی عبادت مت چھوڑو. وصبرو میں اپنے الہوں کے اوپر، اپنے دین کے اوپر جمے رہو، علی آلہتکم اپنے الہوں پر. ان ھذا لشیء، بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے، یراد ارادہ کی گئی. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اور الزام یہ لگایا کہ ان کا ارادہ ہے. کیا ارادہ تھا؟ کہ سرداری کو ختم کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے سرداری جمانا چاہتے ہیں. یہ ان کے اوپر الزام لگایا. ما سمعنا، نہیں سنا ہم نے، بہذا اس کے بارے میں، فی الملت الآخرہ، پچھلی ملت میں، یعنی پچھلے دین میں. جیسے ان کے آبا و اجداد تو ایسا کبھی بھی نہیں بولے. وہ لوگ تو جو ہے ایک الہ کی عبادت کی طرف نہیں بلائے. یہ ہے. اور عیسائی جو ہے پچھلی ملت میں ان کے آبا و اجداد آ گئے اہل مکہ کے، اور اس کے علاوہ عیسائی ان سے پہلے تھے نا، یہود اور عیسائی. تو وہ لوگ بھی تو، کیونکہ یہود اور عیسائی جو کامن تھے، وہ اصل جو میسیج لے کر آئے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، وہ میسیج تو توحید کا تھا، لیکن بعد میں لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. تو جو کامن عیسائی اور یہود نظر آتے تھے ان کے پاس، وہ بھی تو ایک الہ کی عبادت کی طرف نہیں بلاتے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے بنائے ہوئے تھے. ان ھذا الا اختلاق، نہیں یہ مگر من گڑت. یعنی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ لگایا کہ الزام کہ وہ جو ہے ایک من گڑت بات لے کر آئے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. انزلہ، کیا اتارا گیا، علیہ اس پر، الذکر ذکر، من بیننا ہمارے درمیان سے. یعنی ہم بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا قرآن اتارنے کے لیے. یہاں پہ ذکر کا مطلب قرآن ہے اور وحی کے لیے. بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہیں میرے ذکر سے. اب یہ بل ہم فی شک من ذکری، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ سیز کہ بلکہ وہ شک میں ہے میرے ذکر سے. یعنی ایسے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں نازل ہوئی. یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ خود جو ہے ڈاؤٹ فل ہے. دے آر ناٹ لائک ایسے شیور نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں، بلکہ وہ خود شک میں ہے. بل لما، بلکہ نہیں، لم اور ما کا جو ہے وہ دو جوائن ہو کے لما بنتا ہے. تو یذوقو، انہوں نے چکھا، عذاب میرا عذاب. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں وہ لوگ اس لیے کر رہے ہیں، یعنی وہ وحی کے بارے میں، وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے بارے میں اس لیے ڈاؤٹ فل ہے، اور وہ اس لیے جو ہے ایسی باتیں کرتے ہیں. اب دیکھیے ڈاؤٹ فل میں ایک تو یہ ہے کہ وہ خود بھی شور نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں وہ اٹریکٹڈ ہے، کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ کہیں سچ تو نہیں ہے، لیکن پھر ایک طرف سے ان کو یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ وحی اتارتے ہیں، کیسے آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں آئی، اتنے بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کے ان کے اوپر کیوں آئی. تو آج دیکھیے وائرلیس کے زمانے میں ہم یہاں بیٹھ کے ویڈیو کالنگ دنیا کے کسی بھی کونے میں کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا یہ کوئی مشکل بات ہے کہ وہ آسمان سے وحی اتارے؟ تو وہ خود ڈاؤٹ فل ہے. اور یہ ڈاؤٹ فل والی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، بیکاز ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نہیں چکا. یہاں پر عذابی میں جو با کے
اوپر کے نیچے جو کسرہ ہے دیٹ شوز میرا، جو یا آتا ہے کتابی کا جو لاسٹ آتا ہے میری کتاب، تو یہاں پہ عذابی میرا عذاب، وہ کسرہ جو ہے اس سے وہ میرا عذاب بنتا ہے. ام عندہم یا ان کے پاس خزائن خزانے ہیں، رحمت ربک تیرے رب کی رحمت کے، العزیز الوہاب جو غالب ہے دینے والا ہے. اب یہاں پر یا ان کے پاس خزانے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، ان کے اوپر وحی اتری، تو تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ کیا خزانے تمہارے ہیں؟ خزانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کرے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں اتاری وحی، ان کو کیوں رسول بنایا، یہ جو ہے کہا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ جس کو چاہے رسول بنائے، جس کو چاہے رسول بنائے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرے. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ کیا خزانوں کے مالک تم ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پورے خزانے ہیں، تو وہ جو چاہے فیصلہ کرے. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حاکم بھی ہے. اسی کا حکم ہونا چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے. چاہے موت کا معاملہ ہو، رزق کا معاملہ ہو، پریشانی کی حالت ہو، اولاد کے لیے ہو، ہر شکل میں سب معاملوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے. ام لہم ملک السماوات والارض، کیا یا ان کے لیے بادشاہت آسمانوں کی ہے زمین کی، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے. یہ بادشاہت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے نا. فل یرتقو، بس چاہیے کہ وہ چڑھ جائے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ چڑھے، فی الاسباب، رسیوں میں. یعنی اب یہاں پر کہا جا رہا ہے اگر تم اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہو، جاؤ چڑھو اوپر آسمان پہ جا کر، چڑھ کر، فی الاسباب یعنی رسیاں لگاؤ، جو چاہے کرو، اوپر آسمان پر چڑھو اور کیا کرو؟ وحی کو روک کر دیکھو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتر رہی ہے. کین یو ڈو دیٹ؟ پھر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جندم ما ہنالکا، چھوٹا سا لشکر ہے اسی جگہ، مہزوم، شکست کھانے والا ہے، من الاحزاب، گروہوں میں سے. یعنی ایک پریڈکشن ہے، ایک اشارہ ہے کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے، اہل مکہ کا کس طرح تم جو ہے ختم ہونے والے ہو. اور پھر یہ اشارہ جو ہے ان کے بڑے بڑے سردار جو جنگ بدر میں مارے گئے، دیکھیے آپ، کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تم جو ہے کیا کر سکتے ہو؟ کیا تم جیت سکتے ہو؟ نہیں. یہ چھوٹا سا لشکر ہے، ایک دن کیا ہوگا، یعنی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ آگے تمہارا کیا حال ہوگا. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ ڈونٹ وری، وہ لوگ ایک دن جو ہے شکست کھائیں گے. اور اس کے بعد دیکھیے جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے، فتح مکہ میں ہر کوئی کیا کیے، اسلام کے سامنے جھک گئے. کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، وعاد اور عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، ذو الاوتاد، میخوں والا. میخوں والا کون ہے؟ فرعونی ہے. ان کو جو ہے میخوں والا، میخ یعنی پیگز، جو زمین میں ٹھوکتے ہیں، دیکھیے ٹینٹس وغیرہ لگانے کے لیے. تو ان کو جو ہے قوم فرعون کو میخوں والے یا پیگز والے بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ سفر کرتے تھے. اور اس کے علاوہ پہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو رائل سائن ہوتا ہے یا لوگو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے ایک پیگ تھا، یعنی ایک جو کیل، جو بڑا والا کیل ہوتا ہے وہ. وثمود اور سمود نے، وقوم لوط اور قوم لوط نے، اصحاب الایکتی اور ایکے والوں نے، یعنی قوم شعیب نے، اولئک الاحزاب، ان سب گروہوں نے، یعنی جنہوں نے جھٹلایا ان کا کیا حال ہوا یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ از ریمائنڈنگ کہ اہل مکہ کا بھی وہی حال ہونے والا ہے جیسا ان کا ہوا. ان کلو الا کذب، نہیں ہر ایک نے مگر جھٹلایا، الرسل، رسولوں کو، فحق، ثابت ہو گیا، عقاب، میری سزا. یعنی رسولوں کو جھٹلانے کے لیے، رسولوں کی جو مخالفت کرتا ہے ان کے اوپر کیسی سزا آتی ہے یہ پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ تمام قوموں کا اگزامپل دے کر اہل مکہ کو وارن کر رہے ہیں. وما ینظر، اور نہیں انتظار کرتے، ہؤلائی، یہ سب، الا صیحۃ، مگر ایک چیخ کا، واحدۃ، بس ایک ہی. پہلی سور کی طرف اشارہ ہے. مالہا، نہیں اس کے لیے، من فواق، کوئی ڈھیل، یا ایک ہی چیخ ہوگی، اس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں ہوگی، کنٹینیوس، نو پاز، نتھنگ، اور سب جو ہے ختم ہو جائیں گے. اور یہ کون ہوں گے؟ اسرافیل علیہ السلام، جو سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، جو ایک دم سے کوئی ڈھیل نہیں ہوگی، کوئی وقفہ نہیں ہوگا، کوئی پاز نہیں ہوگا، کوئی سٹاپ نہیں ہوگا. تو زجرتم واحدہ بھی جو ہے اس کے لیے کہا گیا ہے، مینس اٹس ویری پاورفل. ایک ہی پاورفل ہوگی، ایسی پاورفل ہوگی کہ زمین کے سب جاندار جو ہے ختم ہو جائیں گے. دیر ول بی نو لائف
left on the earth. وقالو اور انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب عجل لنا جلدی دے دے ہمارے لیے قطنا حصہ ہمارا قبل پہلے ہی یوم الحساب حساب کے دن سے. اہل مکہ عذاب کا حصہ مانگ رہے ہیں. اتنا بے صبری پن اتنا وہ مچا رہے ہیں کہ ہم جب تک انتظار کیسے کر سکتے ہیں, ہمارا حصہ جو بھی ہمیں دے دیجئے. یعنی ان کا مذاق اڑانے کا طریقہ ہے. یہ بات کو وہ بالکل بھی سیریسلی نہیں لے رہے تھے کہ کیسے قیامت کا عذاب آئے گا اور کیسے ان کی بستی کے اوپر بھی عذاب آئے گا. اور ایک تو عذاب ہے اور دوسرا یہاں پہ حصہ ہمارا سے جو ہے مراد اعمال نامہ بھی ہے. اعمال نامے سے ہمیں بہت ڈرایا جاتا ہے نا, تو ابھی جو ہمارے اعمال نامے کا حساب کتاب ہے وہ کر دیجئے. یہ بیسیکلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا وہ اس طرح طنزیہ مذاق اڑا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جب مذاق اڑا رہے ہیں تو اب ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اصبر, صبر کر لیجئے یا صبر کیجئے. اعلیٰ اس پر ما یقولون جو وہ کہتے ہیں, یعنی وہ مخالفت کرتے ہیں, جو یہ باتیں کرتے ہیں, اس کے اوپر صبر کر لیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے خاندان سے ان کے چچا ابو جہل یہ سب جو ہے بھی مخالفت کر رہے تھے, تب بھی صبر کریے. وذکر اور ذکر کیجئے اب جنا ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا. ان کے پاس علم بھی تھی, قوت بھی تھی, وینو کی کیسے جو ہے سولجر بھی تھے. ذل عید صاحب قوت, یعنی ایک اکیلے جو ہے جالوت کو کیا کیے, ڈھیر کر دیے. تو ویسے تھے, ان کے ہاتھوں میں لوہا موم ہو جاتا تھا, اس طرح جو ہے وہ تھا. اتنی قوت تھی اور ان کی عبادت ایسی تھی, ایک دن روزہ رہتے تھے, ایک دن روزہ نہیں رہتے تھے, پھر بھی کمزوری نہیں آتی تھی. اور اتنے بڑے بادشاہ تھے, سٹل کیا کیے, صبر کیے. تو ان کا اگزامپل دے رہے ہیں یہاں پر. اور ذکر کیجئے ہمارے بندے داؤد جو صاحب قوت تھے. انہو بے شک وہ اواب بہت رجوع کرنے والا تھا, یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. انا سخرنا بے شک ہم نے مسخر کیا ہم نے الجبال پہاڑوں کو, یعنی پہاڑوں وہ حکم کے تابع تھے, ماہ اس کے ساتھ. تو پہاڑ کیا کرتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ؟ یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے, بالعشی شام کو, شام یعنی عشاء کے وقت, والاشراق اور صبح کو, یعنی روشنی جب نکل کر چمک کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے, سن رائز جو اوپر آنے لگتا ہے, تو تب بھی اور شام کو بھی. والطیرہ اور پرندے, محشورہ اکٹھے ہونے والے, کلو سب کے سب, لہو اس کے لیے. اب اس کے لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آ سکتے ہیں, داؤد علیہ السلام بھی آ سکتے ہیں, اواب رجوع کرنے والے تھے. یعنی داؤد علیہ السلام, اگر یہ لہو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے تو داؤد علیہ السلام سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تابع ہونے والے تھے. یہ مطلب ہے. اور ایک مطلب ہے کہ داؤد علیہ السلام کے انڈر پہاڑ اور پرندوں کو دیا گیا تھا. وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب, یعنی داؤد علیہ السلام, پرندے اور پہاڑ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے تھے. اب یہاں پر دیکھیے داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تھی, بہت ہی خوبصورت آواز میں پڑھتے اور ان کے پاس سب کچھ ہوتا تھا, یعنی سب کچھ تھا, قوت تھی, علم تھا, پھر بھی صبر کرتے تھے. کوئی ایروگنس نہیں تھا, کوئی تکبر نہیں تھا, کیونکہ جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہو اس کے لیے صبر کرنا, یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے, لیکن جس کے پاس سب کچھ ہو اس کے باوجود صبر کرنا, ہمبل ہونا, جھک جانا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا. اور داؤد علیہ السلام اتنا بیوٹیفل جو ہے ایک رولر, ایک کنگ تھے کہ آپ دیکھیے کہ سب کچھ ہے, مال ہے, پیسہ ہے, اسٹریٹجیز ہے, علم ہے, قوت ہے, عبادت ہے. کیسی ان کی عبادت جو ہے وہ ہوتی, تو ان ساری چیزوں میں جو ہے ڈونٹ یو تھنک, آپ دیکھیے اتنا بڑا محل ہے اور اس میں ہم ایک دعوت ہے تو روزہ نہیں رہ سکتے, اتنا بڑا محل ہے, کنگڈم ہے, بٹ سٹل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے باوجود وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے تھے. وشددنا اور مضبوط کر دی ہم نے ملکہ اس کی سلطنت, یعنی داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو مضبوط کر دیا. وآتینہ اور دی ہم نے اس کو الحکمت حکمت یعنی وزڈم دی. وفصلا اور فیصلہ کن الخطاب خطاب,
یعنی ایک فیصلہ کن بات ان کو دیا، یعنی ڈیسیشن میکنگ پاور ان کو دیا کہ وہ کلیئرلی بات جو ہے سمجھتے ہیں. یعنی یہاں پہ وزڈم کیا ہے، حکمت کیا ہے، رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیشن لینے کی صلاحیت ہونا. اور یہاں پہ جو ہے فیصلہ خطاب یعنی بات کو سمجھنا وائزلی اور صحیح اور غلط میں ڈفرینشیٹ کرتے ہوئے رائٹ ڈیسیشن لینے کی وہ تھی. اور اسی وجہ سے جو ہے کیونکہ ان کے پاس قوت بھی تھی، حکمت بھی تھی، باتوں کو سمجھنے کا جو ہے ایک ڈیسیشن میکنگ پاور بھی تھا، تو اس وجہ سے وہ پولیٹیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے اور ان کا اسٹیٹ جو ہے اور اسٹرانگ ہوتا گیا. اب داؤد علیہ السلام کی آزمائش آئی. وحل اتاکا، اور آئی تیرے پاس نبأ الخصم، خبر جھگڑنے والوں کی. اب اہم نبأ یعنی اہم خبر آئی جھگڑنے والوں کی. اذ تصوروا، جب وہ دیوار پر چڑھ کر آئے تھے. اب جیسے دیوار پر چڑھ کے آئے تھے، شہر کے آس پاس جو ہے آپ قلعوں کے آس پاس دیوار ہوتی تھی فار پروٹیکشن، وہاں سے باؤنڈریز ہوتی تھی، آپ سب کو پتہ ہے. تو وہ دیوار سے چڑھ کر آئے المحراب، عبادت خانے میں. اب جو داؤد علیہ السلام کی عبادت جو ہے گاہ تھی وہاں پر آ گئے. اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر، ففرع منہم، تو وہ گھبرا گیا ان سے. یعنی اب اکیلے تھے عبادت گاہ میں جہاں کوئی نہیں آ سکتا تھا، اب یہ کیسے اندر آ گئے، اس لیے وہ تھوڑا سا گھبرا گئے. اور جب اچانک اس طرح سے دیوار کود کر آتا ہے تو انٹینشنز بھی وہ انسان کے پتہ نہیں ہوتے ہیں نا، تو اس لیے جو ہے وہ کیا کیے، گھبرا گئے. تو اب یہاں پر اس بات پر کیونکہ داؤد علیہ السلام کا صبر کے لیے اگزامپل دیا جا رہا ہے کہ کیسے وہ صبر کے، انہی کی محل میں، ان کے پاس، ان کی عبادت گاہ میں کوئی دیوار پھاند کر آ رہا ہے. تو اور داؤد علیہ السلام کیا ہے، کنگ ہے، ایک سیکنڈ میں تلوار سے ان کی گردن اڑا سکتے تھے، لیکن پھر کیسے وہ صبر کیے یہاں پہ دیکھنا ہے. یعنی اپنے آپ کو نیگیٹو ریاکشن سے روکنا، فوری جو ہے وہ کرنا. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہ تم ڈرو. اب وہ جو کود کر آئے انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے، آپ ڈریے مت، ہمارے انٹینشنز خراب نہیں ہیں. خصمانی، دو جھگڑنے والے، بغا، زیادتی کی، بعدنا، ہم میں سے بعض نے، علی بعدن، بعض پر، فحکم، بس فیصلہ کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، ولا، اور نہ، تشتت، زیادتی کر، وحدینا، اور رہنمائی کر ہماری، الی سواء الصراط، طرف جو ہے سیدھے راستے کی یا درمیانی راستے کی، یعنی صحیح ہمارے اوپر فیصلہ کریے. اب وہ کیا ہے آئے، انہوں نے کہا ہمارے انٹینشنز جو ہے ٹھیک ہے، ہم سے ڈریے مت، بس ہم جھگڑنے والے ہیں، ہمارے بیچ میں کیا کریے، حق کے ساتھ فیصلہ کریے اور ہمارے ساتھ کوئی بھی زیادتی مت کریے. اب دیکھیے یہاں پر پورے کانورزیشن میں صبر داؤد علیہ السلام. پہلے تو ان کے پاس کود کیا ہے، پھر کہاں ہے وہ کنگ ہے ان کے پاس آئے، وہ بھی کہاں ہے، عبادت گاہ میں آئے، پھر خود ہی بول رہے کہ ہم سے ڈریے مت، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم دو جھگڑنے والے، فیصلہ کریے وہ بھی حق کے ساتھ اور زیادتی مت کریے. اگر ہم سے کوئی ایسا کہے دیکھو فیصلہ کرنا، کوئی زیادتی نہیں کرنا، ہمارے ساتھ جو ہے ظلم نہیں کرنا، تو ہم کیا بولیں گے، فوری کیسے ریاکٹ کریں گے، ہم کہیں گے اچھا میں تم کو زیادتی کرنے والی دکھ رہی ہوں. لیکن یہاں پہ داؤد علیہ السلام پیشنٹلی ان کی بات سن رہے ہیں، وہ بھی ایک بادشاہ ہو کر. پھر ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے. حالانکہ دونوں جو لڑ رہے تھے، دونوں جو داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اب ان لوگوں نے کیا کیا، اب اپنا سامنے کیس رکھا کہ یہ میرا بھائی ہے. لڑ تو رہے تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی تھے. لہو 99، اس کے لیے 9 اور 90 یعنی 99، نعجتن، دمبے یعنی بھیڑ. تو اب یہ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے لیے 99 دمبے ہے، ولی نعجتن، اور میرے لیے دمبی تھی، واحدتن، ایک ہی، یعنی اس کے پاس 99 ہے اور میرے پاس ایک ہی جو ہے دمبی ہے. فقالا، تو اس نے کہا، یعنی بھائی نے جس کے پاس 99 جو ہے بکریاں تھیں، اس نے کہا اکفلنیہا، مجھے سونپ دے اس کو، وعزنی، اور اس نے غلبہ پا لیا مجھ پر، فی الخطاب، کلام میں، یعنی باتوں سے میرے اوپر کیا کیا، باتوں میں ون کر کے وہ جو ایک تھی وہ بھی میری دمبی لے لیا. قال لقد ظلمک، اس نے کہا البتہ تحقیق ظلم کیا تجھ پر، بھی سؤالی، سوال کے ساتھ، نعجتی کا، تیرے دمبے کے، الا نعاجی، ہی، طرف اپنے دمبیوں کے، یعنی اپنے جو اس نے فیصلہ دیا کہ اپنے دمبیوں میں جو ہے اس کا ایک ملا لینے کا، تو یہ فیصلہ جو ہے کیا ہے، یعنی کامن سینس کو اپیل کرتا ہے کہ وہ اس کی ایک جو دمبی تھی وہ لے لیے. تو یہ کیا کیا، ٹھیک نہیں کیا. تو یہ کہا کہ ارے یہ کیا بات ہوئی، 99 تو تمہارے پاس ہے،
تو 99 تمہارے ہیں، تمہاری رکھ لی یہ بات مانی، لیکن ان کا بھی ایک کیوں لے لیے؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ اور بے شک بہت سے شراکت داروں میں سے یعنی پارٹنرز میں سے لَيَبْغِي البتہ زیادتی کرتے ہیں بعضهم ان میں سے بعض علی بعض بعض پر، یعنی میجورٹی آف پیپل جو پارٹنرز ہوتے ہیں یا مل جل کر کام یا پھر خلطائی میں جو ہے بزنس پارٹنرز بھی ہو سکتے ہیں یا مل جل کر رہنے والے ہو سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہے میجورٹی آف پیپل کیا کرتے ہیں، ہیومن نیچر ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ دیکھ لے دوسرے کا نقصان کر لے تو ایک کے اوپر ایک جو ہے زیادتی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے 2 اوپینینز ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو 2 بھائی آئے اور انسان آئے وہ ایکچولی کیونکہ اچانک آئے محل میں آگے، وہ ایکچولی انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے، داؤد علیہ السلام کی آزمائش کے لیے آئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 2 انسان تھے، داؤد علیہ السلام نے کیا کیا تو دوسرے کی بات نہیں سنی، یعنی صرف فرسٹ کی بات سنی جو ایک دمبی والا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا کہ تیرے اوپر تو ظلم ہوا۔ تو یہ بھی ان کی آزمائش تھی کہ صبر کرتے، دونوں طرف کی سنتے، اس کے بعد صبر سے جب دونوں طرف کی بات سن لیتے اس کے بعد جو ہے فیصلہ کرتے، یہ ان کی آزمائش تھی۔ الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی داؤد علیہ السلام کہہ رہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر کیا کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، مگر ان لوگوں کے جو ایمان لائے وہ عاملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات اچھے، وقلیل ما ہم اور کتنے کم ہے وہ، یعنی یہ جو زیادتی نہیں کرنے والے ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں۔ اگر آج بھی ہم دیکھیں کہ ہر جگہ مال میں، بزنس میں، بھائی بھائی میں، کسی کا حق دینا ہے، قرض دینے میں، وراثت میں، ہر جگہ ایک انسان دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور خاص طور سے جس کے ہاتھ میں پاور ہے، جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، وہ تو ظلم کرتا ہی ہے۔ وَظَنَّ داؤد اور سمجھ گیا داؤد انما بے شک فتناہ آزمایا تھا ہم نے اس کو، فاستغفر پس اس نے بخشش مانگی، یعنی اب داؤد علیہ السلام امیڈیٹلی ریئلائز کر لیے کہ یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، تو فوری کیا کیے، بادشاہ تھے، عبادت گار تھے، نبی تھے، رسول تھے، زبور اتری، پرندے جو ہے ان کے تابع تھے، پہاڑ ان کے ساتھ حمد و ثنا کرتے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو ہے جیسے ہی ریئلائزیشن ہوا پلٹے اور بخشش مانگی ربہ اپنے رب سے، وخر اور گر پڑا راکعاً رکوع کرتے ہوئے، وانابا اور رجوع کرتے ہوئے، یعنی اخلاص کے ساتھ کہ اب میں نہیں کروں گا، فوری کیا کیے، رجوع کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے۔ فغفرنا لہ بس بخش دیا ہم نے اس کے لیے، یعنی غفرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک تو گناہوں کو بخش دینا، گناہوں سے آگے بچا لینا، پھر ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دینا، یہ تینوں معنی آتے ہیں غفرہ میں، ذالک اس بات کو، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا اور بے شک اس کے لیے ہمارے یہاں، لَزُلْفَى البتہ تقرب کا مقام ہے، وَحُسْنَ مآب اور بہتر انجام، یعنی جب دنیا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے، مآب ہے، دیکھیں بہتر انجام، یہ بھی پلٹنے کی جگہ کے معنی آتے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اگر دنیا میں دیکھیں کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں، ٹیسٹ کے بعد رزلٹ اچھا آتا ہے، تو یہاں پر انبیاء کرام کا بھی ٹیسٹ ہوا، اس کا رزلٹ دنیا میں بھی اچھا ہے اور آخرت میں بھی اچھا ہے۔ اور جب بھی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں انسان کو، انبیاء کو نہیں، عام انسان کو، ہم کو جب بھی تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ میں اگر ہم پاس ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے بہت سارے اچھی چیزیں اور اچھے انجام ہوتے ہیں۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن غلطی کے بعد اصلاح اور توبہ یہ بہت ضروری ہے۔ جو لوگ غلطی کے بعد اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ ابلیس کو فالو کرتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام نے غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، یہاں پر بھی خیر اتنی بڑی غلطی نہیں تھی یہاں پہ داؤد علیہ السلام کی، وہ تو بس جو ہے نا آزمائش تھی، اور ایک کی جو ہے سننے سے پہلے انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ انسان کو صرف نیکی کے درجے نہیں ملتے ہیں، بلکہ جو بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس کے بھی درجے ملتے ہیں۔ تو یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو آزمائشیں آتی ہیں اس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہم یوزولی کیا سمجھتے ہیں، نیکی کرتے جاؤ، نیک کام کرتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ، اور مطلب تسبیح کرتے جاؤ، تہجد پڑھتے جاؤ، اس سے درجے ہے۔ لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ آتے ہیں، وہ ٹیسٹ میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھام کے رکھتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی چیز ہے، دیکھیں بس کسی پہ ظلم نہیں کرنا، وائزلی کام کرنا، اس کے اوپر بھی جو ہے درجے ہے۔ اور پھر اب اس میں بھی جو ہے داؤد علیہ السلام جو ہے تھوڑی سی غلطی کر دیے تو وہاں پر بھی فوری کیا کیے، استغفار، تو اس کے بھی درجے ہیں، یعنی غلطی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کے لیے اس کے لیے بھی درجے ہیں۔ اور یہااں پر خاص طور سے جو ہے جہاں سے اب کانٹیکسٹ، کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے، اہل مکہ جو ہے وین کمپیئرڈ ٹو داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے پاس تو بادشاہت تھی پوری، اہل مکہ جو ہے اتنے مطلب بات وہاں سے شروع ہوئی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کیوں آئی،
اور اہل مکہ اتنے بڑے بڑے سردار ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہاں پر داؤد علیہ السلام جیسے بڑے کنگ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمبل ہے، عاجز ہے، پلٹنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، تو اہل مکہ کیا چیز ہے، یہاں پہ یہ چیز ہے۔ یا داود، اے داؤد، انا جعلنا کا بے شک بنایا ہم نے تجھ کو خلیفۃ فی الارض ایک خلیفہ زمین میں، یعنی اب پہلے سے تو وہ کیا تھے، آلریڈی کنگ تھے، تو اب خلیفہ زمین میں بنایا، یعنی یہاں پر پورے فلسطین کا انچارج بنایا، اور آدم علیہ السلام کا جو دین تھا، دین توحیدی کو جو ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے انچارج بنایا، نبی بنایا۔ فاحکم بین الناس، بس فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان بالحق، حق کے ساتھ۔ اب یہ لیڈر کی فرسٹ جو ہے رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ یوزولی انسان کو جب پاور ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، لیڈر بنا دیا جاتا ہے، تو پھر بنی اسرائیل نے یہی کیا نا، تو ظلم کرتے رہے، تو تم کیا کرو، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوی، اور نہ تم پیروی کرنا خواہش نفس کی۔ یعنی اب تم جو ہے تمہارے پاس پاور ہے، اقتدار ہے، خلیفہ بھی بنا دیا گیا، کنگ تو تم پہلے سے ہی ہے، تو تم اپنے جو ہے خواہش نفس کی پیروی مت کرو، کیونکہ یوزولی کنگز اور لیڈرز کو ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی انٹرٹینمنٹ میں، خواہش نفس میں، من مرضی میں، جیسا دل میں آیا ویسا کرنے میں، تو یہ مت کرو۔ فیضلک، تو وہ بھٹکا دے گی تجھ کو، یعنی خواہش نفس بھٹکا دے گی، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ یعنی اب یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ خواہش نفس کیا کرتا ہے، اس لیے تو خواہش نفس کو الہ بھی کہا گیا ہے نا، وہ خواہش نفس ہم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی، تو اسی لیے اس کو جو ہے کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان الذین یضلون، بے شک وہ لوگ جو بھٹکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لہم، ان کے لیے عذاب شدید عذاب ہے۔ یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو خواہش نفس کے باتوں میں آ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، تو اللہ کے راستے سے کیا ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اور ان کے لیے شدید تکلیف والا عذاب ہے۔ بما نسوا، بوجہ اس کے وہ بھول گئے، یوم الحساب کو، یعنی یوم الحساب کو کون بھولتا ہے، قیامت کے دن کو جو ہے بھولنے والا، اس دن کے اوپر یقین نہیں رکھنے والا، اس دن کے لیے پریپریشن نہیں کرنے والا۔ یہاں پر اور خطاب کس سے ہے، نبی سے ہے۔ تو اب دیکھیے جب نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے خواہش نفس میں وہ مت کرو، تم جو ہے یوم الحساب کو مت بھولو، تو پھر ہمارے لیے کتنی وہ ہے، یہاں پہ یہ سوچئے، وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، باطل۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو، زمین کو، ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے اس کو باطل، بیکار، کھیل تماشی کے لیے یا وداؤٹ مقصد پیدا نہیں کیا، ہر ایک چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو وہ جو ہے اس کا کیا کرتے ہیں، یہ ان کا گمان ہے۔ اور مومن جو ہے اس کو ہر آسمان اور زمین کی چیز میں مقصد نظر آتا ہے، اور تو اب جب آسمان اور زمین کے بیچ کی ہر چیز میں مقصد ہے، تو کیا انسان کا مقصد نہیں ہے؟ انسان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقصد سے پیدا کیا، رائٹ؟ اور ایک تو مقصد یہ ہے کہ کلیکٹیولی ہم دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کے لیے کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہاں پر بھی بتایا کہ ہم میں سے کون بہترین عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنا ایک پرٹیکولر مقصد، یعنی ہر انسان کا پرسنلی اکیلے لیول پر بھی کوئی نہ کوئی پرپس آف لائف ہوتا ہے جو انسان کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اب اگر ہم دیکھیں گے ہر چیز، اگر سورج ہے اس سے گرمی ہوتی ہے، ایواپریشن ہوتا ہے، کلاؤڈز بنتے ہیں، رین ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک جو ہے پرپس ہے، ہر چیز کی بگننگ ہے، ہر چیز کا اینڈ ہے۔ تو انسان اپنے آپ کے اوپر بھی غور کرو اور اپنے آپ کا مقصد پہچانو، بغیر مقصد کی زندگی مت گزارو، اور ہر چیز میں جو پرپس ہے وہ دیکھو، آنکھیں کھلے رکھو، غور و فکر کرو۔ اور جو کفر کرتے ہیں وہ اپنی آئیڈیالوجیز ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں دنیا میں 4 دن آئے ہیں، موج مزے کریں گے، چلے جائیں گے، ایک اللہ کے ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، بس ہلاکت ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں افسوس ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے، یعنی جو اللہ کو، رسول کو نہیں مانتے، کتاب کو نہیں مانتے، تو پھر وہ تو کیا ہوں گے، آگ میں جانے والے ہیں۔ ام نجعل الذین، یا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو،
آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے، یعنی جو اپنے عمل کو جو ہے درست کر لیے، کل مفسدین فساد کرنے والوں کی طرح، یعنی جو ڈس آرڈر کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، یعنی انجام کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان اور عمل کرنے یعنی نیک عمل کرنے والوں کو اور فساد کرنے والوں کو زمین میں دونوں کو برابر نہیں کر سکتے ہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم کر دیں گے متقی لوگوں کو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کو بدکاروں کی طرح، نافرمانوں کی طرح، یعنی دونوں کا رزلٹ ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے، دونوں کے ساتھ معاملہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کتاب انزلناہ ایک کتاب ہے، یعنی یہ قرآن کتاب یعنی لکھی ہوئی، یہ جو کتاب ہے لوح محفوظ میں اس کی اوریجنل کاپی لکھی ہوئی ہے۔ انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، الیکا آپ کی طرف، مبارکن بہت بابرکت والی۔ اب بابرکت والی یعنی برکت یعنی خیر کثیر، خیر کثیر اس میں کیوں ہے؟ خیر کثیر یعنی اچھی چیزوں میں بڑھوتری ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اس کے پڑھنے سے، اس کے بارے میں بھی قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو۔ اس کے علاوہ یہ بابرکت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو لانے سے، رکھنے سے، پہننے سے یا کچھ اس سے جو ہے آپ کو پیسہ مل جائے گا۔ نیکیوں میں برکت ہے، ایک ایک چیز آپ دیکھیے، ایک ایک لیٹر آپ پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ہیں، پھر اس کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنی ہدایت ہے۔ تو اچھی چیزوں میں بڑھوتری، یوزولی ہم برکت جو ہے پیسے سے کنیکٹ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی پیسہ جو ہے ون آف دی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن برکت ہے یعنی یہاں پر نیکیوں میں برکت ہے، ہدایت میں برکت ہے، اچھائیوں میں برکت ہے۔ یہ لیدبروا، تاکہ وہ غور و فکر کرے، یعنی اب غور و فکر کرے تو بابرکت ہے۔ دیکھیں ہم یوزولی نا قرآن اونلی فار ریسیٹیشن کر دیے ہیں، لیکن جب ہم غور و فکر کریں گے، اور غور و فکر کب کریں گے؟ جب سمجھیں گے، جب سمجھو گے، پڑھو گے، غور و فکر کرو گے تو پھر بابرکت ہے۔ آیاتی ہی اس کی آیات میں، وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑے۔ اب دیکھیں برکت کس سے کنیکٹڈ ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دے رہے کہ غور و فکر کرنا ہے، نصیحت پکڑنا ہے، اور کون کرتے ہیں؟ اولو الالباب، عقل والے، یعنی صرف انٹلیکچوئلز جو ہے کیا کرتے ہیں؟ کتاب کو اس درجے پر سمجھتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، پھر عمل بھی کریں گے تو پھر بابرکت ہے، اور عمل کریں گے تو پھر ہم کو اپنا پرپس آف لائف پتہ چلے گا اور صحیح جو ہے اب اپنا آخرت کا انجام پا سکتے ہیں۔ ادروائز اٹ ول جسٹ ریمین اے بک وچ ول بی ریڈ۔